إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
المحسنين. وقال الله في مقام آخر: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحِ فلا يقربن مصلانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الشام. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے قرب اور اللہ کی رضا کے لیے لہتے جگر جناب اسماعیل کی گردن پہ چھری چلانا اس قدر محبوب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کا حکم دیا۔ کتاب و سنت کی روح سے ان ایام میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان پر قربان کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تنگی ترشی کے حالات کے باوجود کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی معاشی حالت کا عالم یہ تھا کہ مہینہ بھر چولہا گھر کا نہ جلتا اور مہینہ گزر جاتا جو کی روٹی نصیب نہ ہوتی، مگر ان کٹھن حالات کے باوجود، معاشی پریشانیوں کے باوجود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنۃ، نبی کریم علیہ السلام 10 سال مدینہ رہے. آپ نے ہر سال ہر مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور قربان کیا، قربانی کی. اور ہمارے لیے بھی نبی کریم علیہ السلام نے اس عمل کو مشروع قرار دیتے ہوئے ہمیں اس کی ترغیب دلائی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ. سنن ابی داؤد کے الفاظ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر گھر کی طرف سے ایک جانور قربان کرنا مشروع ہے. اور پھر ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، من کان لہ سعۃ فلم یضحی، من کان لہ سعۃ، جس کے لیے وسعت، طاقت، قدرت ہو، اللہ نے اتنے وسائل دیے ہوں کہ وہ ایک چھوٹا جانور یا بڑے جانور کا ایک حصہ خرید سکتا ہو. وَلَمْ يُضَحِّ، دنیاوی عیاشیاں کرنے کے لیے مال ہے، ہر گھر کے فرد کے لیے موبائل خریدنے اور پیکج لگانے اور سارے موبائل کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے سخت ہے، مگر طاقت کے باوجود کہ وہ قربانی نہیں کرتا. فلا یقربن مصلانا، پھر وہ عید الاضحیٰ کے دن ہمارے ساتھ عیدگاہ میں نماز عید کی ادائیگی کے لیے بھی نہ آئے. جو سال بعد اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک حصہ جانور کا خرید نہیں سکتا، ایک پورے گھرانے کی طرف سے صرف ایک حصہ اللہ نے کافی قرار دیا ہے، کفایت کر جاتا ہے. مگر پھر بھی جو حیل و حجت کا سہارا لیتا ہے، طاقت اور وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ عید پڑھنے ہمارے ساتھ بھی نہ آئے. دوسرے مقام پہ فرمایا من وجد سعۃ لأن یضحی، جس کی گنجائش ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، چھوٹا جانور خرید یا پھر بڑے جانور کا ایک حصہ خرید سکتا ہے، لیکن فلم یضحی، وہ حیل و حجت کا سہارا لیتا ہے کہ کون سی فرض ہے، سنت ہی تو ہے، کون سا نہ کرنے سے گناہ ملے گا. اس طرح کے شیطانی بہکاوے میں آ جاتا ہے. یہ ساری باتیں خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر غیر شرعی رسومات ادا کرتے ہوئے نہیں سوچتا. بیٹی کے جہیز کے وقت مسئلہ نہیں پوچھتا کہ فرض ہے یا سنت، شریعت میں جہیز کا تصور ہے بھی کہ نہیں. مہنگی گاڑی، مہنگا گھر، مہنگا موبائل خریدتے ہوئے یہ مسئلہ نہیں پوچھتا کہ فرض ہے یا سنت. مگر قربانی کے معاملہ میں سال بعد جب
کرنے کا موقع آتا ہے پھر فرض اور سنت کا سہارا لیتا ہے۔ ایسی ہی بات ذہن میں رکھ کر ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہا مجھے مسئلہ درپیش ہے، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جناب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ جانور قربان کرنا یا ایک حصہ خرید کر پورے گھر کی طرف سے قربانی کرنا یہ فرض ہے یا سنت؟ سوال سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر جواب دیتے ہیں، ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ ہم صحابہ اور نبی کریم علیہ السلام اس موقع پر قربانی کیا کرتے تھے۔ سائل پھر سوال دہراتا ہے، میں نے آپ کا نبی کا عمل نہیں پوچھا، میرا سوال ہے کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ 3 مرتبہ وہ یہی جواب دیتے ہیں، ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ بھئی نبی کریم علیہ السلام جن کی ذات میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ بھی قربانی ہر سال کیا کرتے تھے اور ہم مسلمان صحابہ کرام بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اب پیغمبر کا عمل موجود ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا حکم موجود ہے، پھر تمہیں کون سی چیز درپیش ہے کہ اب بھی تو پوچھے کہ فرض ہے یا سنت؟ جو عمل پیغمبر نے کیا صحابہ نے بھی وہی عمل سنت سمجھتے ہوئے کیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے، آپ کی سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرح کی حیل و حجت سے کسی سنت سے جی چرانا چاہیے۔ اسی لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو طاقت اور قدرت کے باوجود قربانی نہیں کرتا فلا یحضر مصلانا، مستدرک حاکم کے الفاظ کہ وہ پھر عید پڑھنے کے لیے بھی، کہ جو اللہ کو راضی کرنے والا محبوب عمل نہیں کرتا وہ اب اللہ کے پاس مانگنے کیا آ رہا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ نماز عید کی ادائیگی کے لیے بھی نہ آئے کہ جو سال بعد ایک جانور اللہ کے راستے میں قربان نہیں کر سکتا ایک حصہ خرید کے۔ حالانکہ اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے یہ تو اللہ کا بے پناہ احسان ہے، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو مشروع قرار دے دیتا کہ اپنی اولاد میں سے ہر سال ایک بیٹے کو میرے راستے میں قربان کرو تو پھر کس قدر مشکلات درپیش ہوتی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا جذبہ، جن جیسا طرز عمل ہمیں اپنانے کے لیے اللہ نے اس کو مشروع قرار دیا ہے، ذرا ان کی کیفیت تو دیکھیے۔ اللہ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، صرف خواب میں یہ عمل دکھلایا۔ آپ جانتے تھے کہ پیغمبر کا خواب بھی وحی کی صورت ہوتی ہے، اللہ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلاؤ، حکم نہیں دیا۔ 3 راتیں خواب میں دیکھا، سمجھ گئے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، مگر مصمم ارادے سے 90 سال کے قریب عمر میں ملنے والا کہ بیٹا دعائیں مانگ مانگ کے لیا۔ اب جب 12-13 سال کا ہوا، جوانی کے مراحل میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دیے ہوئے جو مانگ مانگ کے لیا ہے اس بیٹے کو قربان کرنے کی آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزماتے ہیں، مگر جناب ابراہیم علیہ السلام اپنا تن من دن
اپنی اولاد، اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے والے تھے۔ ہماری طرح کے صرف زبانی دعوے دار نہ تھے، لہذا انہوں نے تو اپنا لخت جگر جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے مصمم ارادے سے گردن پہ چھری تک چلا دی۔ اور میں اور آپ ابھی مہنگائی کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم نے گھر کی تعمیر کے وقت یہ بات نہیں سوچی کہ مہنگائی ہے، میٹیریل مہنگا ہے، چلو جو درمیانے ریٹ کی چیز ہے وہ استعمال کر لیتا ہوں۔ وہاں تو ہماری کوشش ہوتی ہے گلی محلے میں سب سے خوبصورت جو ہے وہ ٹائل میرے باتھ روم میں ہونی چاہیے، سب سے محلے میں عمدہ گاڑی، سب سے مہنگا موبائل میرے پاس ہونا چاہیے۔ مگر جب دین کی باری آتی ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والے ان اعمال کی باری آتی ہے، تو شیطان ہمیں بہکاتا ہے، ہم فوراً بہک جاتے ہیں، بھئی حالات نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام معاشی تنگی کے باوجود ہر سال جانور قربان کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا دیا ہوا مال اس مد میں ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اللہ جل شانہ کو راضی کرنا ہے، یہ ایک دینی معاملہ ہے، ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کے لیے شریعت کی کچھ قواعد و ضوابط، کچھ شرائط ہوتی ہیں، اگر ان کو نظر انداز کیا جائے تو ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ لہذا اس قربانی کے معاملہ میں بھی کتاب و سنت کی کچھ قیود ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں، جنہیں ہم میں سے ہر انسان کو ملحوظ رکھنا ہے، ورنہ یہ ساری محنت رہ نہ جائے کہ کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت صرف اللہ کی رضا ہو۔ ہر نیک عمل کے لیے کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے، اگر نیت خالص نہیں، اگر مالی عبادت ہے مال بھی ضائع ہے، ویسے بدنی عبادت ہے تو وقت کا ضیاع ہے، سوائے تھکاوٹ کے کچھ نہیں ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اگر آپ نے قربانی اس وجہ سے کی ہے کہ بیوی کی فرمائش تھی، بچوں کا اصرار تھا، نہ کرتے، معاشرے میں، خاندان میں، گلی محلے میں ناک کٹتا تھا، اگر ان مقاصد کو پورا کرنے کی غرض سے آپ نے قربانی کی ہے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ بیگم کے مطالبے پہ آپ نے کام کیا ہے، بچوں کے اصرار پہ کیا ہے، معاشرے میں سٹیٹس بحال رکھنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل نہیں کیا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ راضی بھی ہوگا، کہ اللہ قبول بھی فرما لے گا۔ اور دوسری لازمی شرط، چونکہ یہ مالی عبادت ہے، ہر مالی عبادت کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ اس میں جتنا بھی مال صرف ہو اس میں حرام کی آمیزش تک نہ ہو۔ لاکھ روپے کا بکرا خرید کے لائے، ایک 500 روپیہ حرام کا ساتھ شامل ہے، صرف 500 کا 100 روپے بھی حرام کا ہے، 1,00,000 بھی اس مقصد کے لیے خرچ کر کے، 1 کروڑ بھی خرچ کر کے اگر حرام کی آمیزش بھی ہے، وہ عمل قبول نہیں۔ چاہے لاکھوں کا حج کیا ہے، چاہے لاکھوں قربانی کے بعد میں، چاہے کوئی بھی مالی عبادت میں جو مال بھی آپ خرچ کریں گے وہ خالص حلال کا ہوگا تو اللہ قبول فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہے اور اپنے راستے میں پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ ناپاک مال کسی بھی قسم کا غیر شرعی طریقے سے کمایا ہوا، کسی کا حق غصب کیا ہوا، چوری کا ہو، ڈکیتی کا ہو، رشوت کا ہو، سودی کاروبار کا ہو، کوئی بھی غیر شرعی طریقے سے کمائی ہوئی رقم اگر آپ شامل بھی کر لیں گے جانور خریدنے میں،
تو وہ قربانی ذائقہ ہے، ضائع ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی لازمی شرط ہے، جیسے جس ذات کے لیے یہ جانور قربان کر رہے ہیں وہ عیوب سے مبرہ اور بے عیب ہے، اس لیے جو اس کے حضور نذرانہ پیش کیا جائے، جو جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے قربانی کے لیے، اس کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ وہ بھی عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مزید وضاحت فرمائی کہ جس کا کان کٹا ہو، چرا ہو یا کان میں سراخ ہو، لنگڑا ہو، کانا ہو، یا کسی طرح بیمار ہو، یا پھر ویسے کوئی بیماری نہیں مگر اتنا لاغر اور کمزور ہے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، تو ایسے عیوب والا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا قربان کرنے سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ ان تمام عیوب سے وہ جانور پاک ہوگا تو وہ قربانی قبول ہوگی۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، یہ عیوب تھے، ان کے علاوہ جانور کا خصی ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی مینڈے کی قربانی کی ہے، لہذا خصی جانور اللہ کے راستے میں قربان کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے الفاظ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ لوگوں جانور خریدتے وقت یہ ضرور احتیاط کرنا، قربانی پہ جانور ذبح کرتے وقت اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا، لا تذبحوا الا مسنہ، کہ کم از کم جانور دوندا ہونا چاہیے، دوندے سے کم عمر کا جانور تم نے قربانی پہ قربان نہیں کرنا۔ لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ کے علاوہ اس سے کم عمر کا جانور قربان نہ کرو، الا ان یسر علیکم، ہاں اگر تم پر کوئی تنگی ہے، مشکل ہے، دوندا جانور ملتا ہی نہیں ہے، جب ملتا ہے تمہاری پہنچ سے باہر ہے، تم خرید نہیں کر سکتے، دوندا جانور خریدنے کی سکت نہیں ہے، جب ملتے نہیں ہے، ایسے مشکل حالات ہوں تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک جنس کو خاص کرتے ہوئے فرمایا فَتَذْبَحُوا جَزَاةً مِنَ الزَّانِ، 4 نسل کے جانور قربان ہوتے ہیں، بعد میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ان 4 میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دوندا نہیں ملتا، وہ 3 کو چھوڑ کر صرف ایک نسل کا فرمایا کہ بھیڑ کی نسل کا جزا جس کی عمر 1 سال ہے وہ تم تب قربانی پہ قربان کر سکتے ہو جب دوندا ملتا نہیں، کا دوندا خرید نہیں سکتے۔ لہذا جہاں ہم مال خرچ کریں گے تو ہمیں اس بات کو بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور اسی طرح جانور کے قربانی کا جہاں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وہاں بہیمۃ الانعام کا ذکر ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کی خود وضاحت فرما دی سورہ انعام کی آیت نمبر 143 اور 44 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ بہیمہ انعام جو ہے یہ جانور 8 ازواج، یہ 8 نر اور مادہ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرمائی من الضأن 2 ومن الماعز 2، کہ بھیڑ کی نسل کا نر اور مادہ 2، بکری کی نسل کا نر اور مادہ 4، اگلی آیت میں فرمایا ومن الابل 2 ومن البقر 2، اونٹ کا نر اور مادہ 6 اور گائے کا نر اور مادہ 8۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ جو فرمان ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ،
تو اللہ نے بہیمۃ الانعام کی وضاحت فرما دی کہ 8 یعنی 4 جوڑے اور 8 نر اور مادہ ہیں، ان جانوروں کی قربانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب کے لیے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی ضرور انہی اجناس کی جو ہے وہ جانور اللہ کے راستے میں کم از کم جو دوندا ہو، دوندے سے اوپر والی عمر کا جانور بال اتفاق جائز ہے، کم از کم دوندا ہونا چاہیے۔ یہ ان چاروں نسلوں کا جو جانور آپ خریدیں گے وہ کم از کم جو ہے وہ دوندا ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مزید جو ہے وہ رخصت رکھی ہے کہ بڑے جانور میں چھوٹا جانور، اس میں بھی اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی چھوٹا جانور کافی ہے، سب کی طرف سے قربانی ہو جائے۔ اور اسی طرح بڑے جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے وہ رخصت رکھی ہے کہ اگر اونٹ ہے 10 گھرانے 10 افراد مل کر قربان کر سکتے ہیں، اگر گائے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 7 گھرانے یا 7 افراد مل کر بھی ایک گائے کر سکتے ہیں، 7 گھرانوں کی طرف سے ایک گائے قربان کرنے سے ان کی قربانی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے یہ زیادہ سے زیادہ حد شریعت نے بتلائی ہے، ان سے کم جتنی پتیاں ہو جائیں، جتنے حصے ہو جائیں گائے میں یا اونٹ میں، وہ جفت ہوں یا طاق ہوں، کوئی شریک واحد نہیں۔ اکیلا اونٹ کر دے، اکیلا گائے کر دے، 2 مل کے کر دیں، 3 کر دیں، 4 کر دیں، پھر یہ طاق جفت والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی بنائی ہوئی بات۔ تو ایک آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ یہ 4 جو اللہ نے نسلیں بتلائی ہیں انہی کا اختیار کرنا ہے۔ بعض علماء جو سمجھتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک ہی نسل ہے، بھینس اور گائے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھینس کی آپ یاد رکھیں، یہ بھینس کی قربانی والی بات جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیں، وہ بھینس حقیقت میں گائے ہی ہے۔ جو بھینس کی قربانی کا جائز قرار دیتی ہیں ان کی نظر میں یہ گائے ہی کی نسل ہے، گائے ہی ہے بھینس بھی، بھینس اور گائے میں کوئی فرق نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھینس ہی ہم گائے کرتے ہیں، یہ بھی گائے کی نسل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، لہذا یہ گائے ہے اس کو قربان کر سکتے ہیں۔ مگر اب آپ جانتے ہیں اس پر بھی ہزاروں لاکھوں خرچ ہوتے ہیں، تو ایسا جانور جو شک والا ہے، کوئی کہتا ہے اس کی قربانی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہوگی، تو ہمارا دین تو شک شبے سے پاک ہے، تو آپ ایسا جو ہے وہ ڈاؤٹ والا کام کرتے کیوں ہیں، اس پہ بھی سرمایہ خرچ ہوتا ہے۔ تو جو کلیئر کٹ ہے، جو 4 نسلیں جن کے کلیئر ہے کہ ان کی قربانی ہو جاتی ہے، یہ بھینس کی نسل کو چھوڑ کے آپ گائے کی نسل کے وہ جانور لے لیں، پیسے تو آپ نے خرچ کرنے ہی ہیں۔ اور اسی طرح دوندی کی شرط کو بھی ہمیں ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور یہ پتیوں کا بھی آپ کو بتا دیا، جو طاق کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، 3 بندے بھی مل کے گائے کر سکتے ہیں، اونٹ کر سکتے ہیں، 2 مل کے بھی کر سکتے ہیں۔ مگر ہمارے معاشرے میں ایک اور رواج بھی ہے کہ وہ قربانی کے حصوں میں ساتھ عقیقہ بھی شامل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ شریعت نے جیسے کہ قربانی کے معاملات بتلائے ہیں، جانور کس عمر کا ہو، کیسا ہو، کیسے عیوب والا جانور نہ ہو، یہ ساری قربانی کے مسائل ہیں۔ عقیقے کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے سارے مسائل ہمیں بتلائے ہیں۔ عقیقے کے جانور میں دوندا ہونا کوئی شرط نہیں، لولا لنگڑا، آنکھ کان کٹا ہوا، یہ سارے عیوب والا جانور عقیقے میں جائز ہے، عقیقہ آپ کر سکتے ہیں۔ عقیقے کے لیے حصے نہیں ہیں، عقیقے کے لیے شریعت نے جانیں متعین کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کے فرامین یہ ہیں، اگر اللہ بیٹا دے تو 2 چھوٹے جانور، اگر بیٹی دے تو 1 چھوٹا جانور، یہ مشروع طریقہ ہے عقیقہ کا۔ یہ جو ہم بڑا جانور ویسے کرتے ہیں نا، یہ تو اب حصوں کا بھی رواج ہو گیا، بڑا جانور ویسے ہی جائز ہے عقیقے میں، سنت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ کو صحابی نے کہا تھا کہ آپ کے بھائی کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، آپ بڑا جانور عقیقے میں کرنا، زیادہ گوشت بنے گا، زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کروں گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ وہ فقیہ تھی، احادیث کی راویہ تھی، فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے جانور عقیقے میں کیے ہیں تو میں چھوٹے ہی کروں گی۔
شرعی لحاظ سے بڑا جائز ہے، مگر وہ ایک چھوٹے کے قائم مقام ہوگا۔ بچے کے لیے آپ نے عقیقہ گاؤں کا کرنا ہے تو 2 گائے ہوں گی، یا ایک گائے کے ساتھ آپ کو بکرا بھی کرنا پڑے گا۔ بڑا جانور جائز ہے، مگر سنت ہے عقیقے میں 2 چھوٹے جانور ہیں جن میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی عیوب والی بات ہے، ٹانگ ٹوٹی بھی ہو آپ اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں، عقیقہ وہ لگ سکتا ہے۔ تو لہٰذا عقیقے کے الگ مسائل ہیں، قربانی کے الگ مسائل ہیں، شریعت نے دونوں کے معاملات متعین فرما دیے ہیں، جو سنت ہے جو شریعت ہے۔ آپ جانتی ہیں سال ہر سال سے آپ نے نماز عید جو ہے وہ حالات کی وجہ سے ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی اہل حدیث الحمدللہ مسجد میں عید کا خطبہ ممبر پہ ہم نہیں دیتے، ممبر ہوگا عید والے میں، مگر خطبہ میں نیچے کھڑا ہو کے دوں گا، کیونکہ جمعہ کا خطبہ آپ نے ممبر پہ دیا ہے، مگر عید کا خطبہ آپ نے ممبر پہ نہیں دیا۔ لہذا جو نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ ہے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ آپ ہزاروں روپے خرچ کر کے آپ حصہ خریدیں گے تو آپ یہ بات ضرور جو ہے وہ اس کی بات درست کر لینی چاہیے کہ اس عقیقے میں کوئی جو ہے وہ اس قربانی کے جانور میں اگر بڑا جانور ہے جس میں آپ حصہ خریدتے ہیں کوئی عقیقہ شامل نہ ہو، کوئی عقیقہ اس میں شامل نہ ہو، تو اس جانور میں آپ جو ہے وہ حصہ ڈالیں۔ یہ جو ضروری مسائل تھے ان کو آپ ضرور ملحوظ رکھیں، یہ سارے آداب، یہ شرائط، یہ قیود کتاب و سنت کی روح سے جو میں نے بیان کی ہیں ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ یہ پیسہ اور یہ محنت ضائع نہیں ہوگی۔ جس مقصد کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم یہ کام کریں گے، انشاءاللہ اللہ ضرور ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ممکن ہے سوموار کے دن جو ہے وہ چاند نظر آ جائے ذی الحج کا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحج واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جو ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنے کا، جب ذی الحجہ مہینے کا چاند نظر آ جائے پھر وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے رک جائے، اور یہ ممکن ہے سوموار کو نظر آ جائے، تو جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ان کے لیے تو یہ کام کرنے حرام ہے۔ ان دنوں میں قربانی کرنے کے بعد یہ کام کریں گے۔ اگر کسی نے قربانی نہیں بھی کرنی، اللہ نے اتنے وسائل نہیں دیے، اگر وہ بھی اس کا اہتمام کریں گے، سوموار مغرب سے پہلے پہلے یہ کام کر لیں گے تو یہ 10 دن میں آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی ناخن کاٹنے کی، کٹنگ وغیرہ، جب جسم کے کسی حصے کے بال صاف کرنے کی 10 دن آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ تو اگر آپ سوموار کی مغرب سے پہلے پہلے یہ کام کریں گے، پھر قربانی کرنے والے قربانی کرنے کے بعد یہ کریں گے، جو قربانی نہیں کریں گے وہ عید پڑھنے کے بعد یہ کام کریں گے، تو ان کو بھی قربانی کرنے جتنا ثواب ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، خود بھی اہتمام کریں تو اس کا احباب کو، گھر والوں کو بھی بتائیں کہ اگر کسی کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، ناخن کاٹنے کی، جسم کی صفائی کی، کٹنگ کی، تو وہ سوموار مغرب سے پہلے پہلے یہ کام کروا لے۔ اللہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا